الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ہم اور آپ جس معاشرے میں جیتے ہیں، رہتے ہیں، اور معاشرے میں بسنے والے جن افراد سے ہمارا اور آپ کا یومیہ سابقہ پڑتا ہے اور ان کے حالات زندگی کو سننے اور سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کے احوال سننے کے نتیجے میں کئی بار عقل اس فیصلے کو کرنے سے قاصر ہوتی ہے اور عقل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ آخر انسانوں کی زندگی میں باوجود اس کے کہ وہ بہت سے معاملات میں بہت بہتر ہوتے ہیں، مسائل اس درجے کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، شریعت اسلامی کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت مطہرہ کو سینے سے لگا کر اس کو اپنا کر بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سب کے باوجود ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ بالخصوص یہ پہلو اس وقت بہت سنگین ہو جاتا ہے جب ہم اس صورتحال کو میاں بیوی کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی جسے شوہر کا نام دے دیا گیا ہے اور ایک عورت جسے بیوی کا نام دے دیا گیا ہے، دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، دونوں ایک رشتے کے ساتھ منسوب ہوئے اور اپنے اپنے حقوق پا کر ایک دنیا آباد کرنے لگے۔ اچھا خاصا ایک جہان، اچھی خاصی ایک دنیا، اچھا خاصا ایک گلشن آباد ہے، اور اس دنیا میں اچانک مسائل کریٹ ہونے لگتے ہیں، کھڑے ہونے لگتے ہیں، وجود پا جاتے ہیں، اور تلخی بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھتی ہے کہ آدمی ادھر بحیثیت شوہر نبھانے سے قاصر معلوم ہوتا ہے اور عورت بحیثیت بیوی ادھر اس رشتے کو آگے لے کر چلنے سے معذور ہوتی ہے۔ اور جب گہرائی میں، گہرائی میں جا کر رشتوں کی دنیا کے پاسبان، سمجھدار، سنجیدہ، بزرگ قسم کے لوگ، یا یوں کہیے کہ ایک تجربے کار انسان جب ان کے مسائل کو سنتا ہے تو وہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں پاتا کہ یا اپنے اپنے حقوق کی دوڑ ہے اور نظریں صرف اپنے حقوق پر ہیں، یا دوسرے نمبر پر وہ کسی ایسی دنیا پر رکھ کر اپنے رشتے کو لے کر چل رہے ہیں جہاں صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، الفاظ کی دنیا کا ایک کہیے کہ جہان آباد ہے، جہاں لوگوں کو اداکاری سکھائی جاتی ہے، جہاں صرف اداکاری کرنی ہوتی ہے اور اس اداکاری کے نتیجے میں رشتوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ایسے رشتے آباد کیے جاتے ہیں، وہاں رشتوں کی زمین پر گراؤنڈ کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کو میں نے عنوان دیا ہے اور امید کروں گا اللہ رب العزت کی ذات سے کہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں، فلمی پردے کی زندگی اور ریئل لائف۔ ہمارے موجودہ سماج میں، موجودہ معاشرے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑ ہاں کروڑ نوجوان ایسے ہیں جو اپنی میرڈ لائف میں پورے طور پر مطمئن نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس اچھی بیوی بھی ہے، ان کے پاس اچھا سسرال بھی ہے،
ان کے پاس طرز زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ بہاریں بھی ہیں، اور پروردگار نے ان کو معاش کی تنگیوں سے بھی آزاد رکھا ہے۔ اس سب کے باوجود ان کے ذہنی پیمانے پر، عقل کی انتہا پر، عقلی شعور پر، ان کا شریک سفر، ان کی بیوی، ان کی شریک حیات، ان کا لائف پارٹنر اس پیمانے پر نہیں اتر پا رہا ہے جو پیمانہ ان کے ذہن کی زمین پر چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اتر بھی نہیں سکتا، وہ کسی صورت نہیں اتر پائے گا۔ اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پیمانہ فلمی پردے کا ہے، وہ حقیقت کی زندگی کا نہیں ہے، وہ ریئل لائف کا نہیں ہے۔ اگر وہ ریئل لائف کا ہوتا تو اس میں ایسے ہزار نقوش ایک شوہر چھوڑ چکا ہوتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے چھوڑ چکی ہوتی ہے، کہ جن مسائل کے نتیجے میں، جن کو سمجھنے کے نتیجے میں اس بات کو سمجھ لینا کافی ہوتا ہے کہ اس شوہر کی حیثیت میرے لیے کیا ہے اور بیوی کی حیثیت میرے لیے کیا ہے۔ لیکن چونکہ پیمانہ اور آئینہ اور بنیاد بنایا گیا ہے فلمی پردے کو، اور یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں انسٹاگرام کی ریل سے، فیس بک کی شارٹ ویڈیوز سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر لگائی جانے والی ان تصاویر سے یا ان عبارات سے جن عبارات کے نتیجے میں بیوی گویا اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بیویوں کے یہ حقوق ہیں، اور شوہر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کے یہ حقوق ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف میاں بیوی کے رشتے تک محدود نہیں رہتا، جب جہاں جس رشتے میں تلخی پیدا ہوتی ہے تب اسی رشتے کے لیے یہ ماحول تیار کیا جاتا ہے، اور باطل اتنا آگے پہنچ چکا ہے کہ تمام تر رشتوں کے بیک گراؤنڈ اور تمام تر رشتوں کی حقیقی زندگی پر مبنی اس نے کچھ نہ کچھ مواد اپنی فلمی دنیا میں تیار کیا ہوا ہے۔ مثلاً یہ کہ باپ کو بیٹے کے لیے کیسا ہونا چاہیے، فلمی دنیا اس پر بہت کچھ فلم آ چکی ہے۔ ایک بیٹے کو باپ کے لیے کیسا ہونا چاہیے، فلم انڈسٹریز کے پردے اس پر بہت کچھ دکھا چکے ہیں۔ شوہر کیسا ہو بیوی کے لیے، بیوی کیسی ہو شوہر کے لیے، بھائی کیسا ہو بھائی کے لیے، اور بھائیوں کو ایک دوسرے کی رعایت میں کیسے رہنا چاہیے، یہ سب فلمی دنیا میں اتنا فلمایا گیا ہے۔ اور چونکہ ان کے یہاں صرف فلمایا جانا ہے، ان کے یہاں گراؤنڈ کے مسائل نہیں ہیں، ان کے یہاں گراؤنڈ کی زندگی نہیں ہے، روزانہ گزرنے والے حالات کے تھپیڑے نہیں ہیں، روز گزرنے والی روزمرہ کی زندگی کے معمول کے مسائل ان کے یہاں نہیں ہیں۔ ان کو تو بہت خوبصورت ایک امیج تیار کرنی ہے، ایک کہانی تیار کرنی ہے، ایک فلم تیار کرنی ہے، پھر دو بندوں پر اس فلمی کہانی کو فلمایا جانا ہے، جہاں ایک کردار کو بہت بلندی تک لے جا کر اچھا ثابت کرنا ہے، اور جہاں ایک کردار کو بہت سطحی زمینی سطح کے بالکل نیچے پہنچا کر بہت غلط ثابت کرنا ہے۔ یا باپ کو بہت اچھا دکھانا ہے، یا بیٹے کو بہت خراب دکھانا ہے، یا شوہر کو جناب من بہت اچھا اور بہتر دکھانا ہے، اور بیوی کو پاپی اور مجرم دکھانا ہے۔ ان کے یہاں چونکہ پردے کی ایک زندگی ہے اور پردے پر ریئل لائف نہیں ہوتی، وہاں خوبصورت جملے ہوتے ہیں، خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں، معنی خیز مواد ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تصویر میں یا اس فلم میں جو کچھ فلمایا گیا ہے یہی حقیقت کی زندگی ہے۔ ادھر دیکھنے والے نے فلم دیکھی، ادھر وہ انہی خاکوں اور تصورات میں بیوی تلاش کرنے لگا، وہ والی چاہیے جو فلم کے پردے پر فلمائی گئی۔ ایک بیوی میں دیکھ کر آیا ہوں، کیا اس کی قربانیاں تھیں، کیا اس کے تصورات تھے، کیا اس کے خیالات تھے۔ ایسی ایک باپ اپنے بیٹوں کو اسی فلمی پردے کے آئینے میں دیکھتا ہے، ایسے بیٹے ہوتے ہیں۔ دیکھا کیسی قربانی دی ہے،
ایسے ہی ایک بیٹا اپنے باپ کو فلمی کہانی میں تلاش کرتا ہے. او اللہ کے بندو، عقل پر زور دو، ہوش کے ناخن لو. فلمی دنیا میں فلمائی گئی ایک فلم جو کسی کہانی پر مشتمل ہے، اور پردے پر چلائی گئی ایک فلم جو کسی کہانی پر مشتمل ہے، اس میں خوبصورت الفاظ کا جامع اور معنی خیز ایک مواد ہے، اور بہترین ایک کہانی ہے جس کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے. سچ یہ کہ اس کو گراؤنڈ سے کسی طرح کی کوئی مناسبت نہیں ہے، وہ بس ایک کہانی ہے اور کہانی ہے. کہانی سے آگے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں. کسی جوڑے میں آپس میں ناچاقی ہوئی اور آپسی نا اتفاقی ہوئی تو ادھر شوہر نامدار نے اسٹیٹس لگایا اور اس نے وہ فلمی دنیا کی کسی فلم کی کوئی شارٹ کلپ لگائی جس میں عورت اپنے آپ کو پورے طور پر مٹائے جا رہی ہے، اور ادھر بیوی نے کوئی ایسا شارٹ اپنے اسٹیٹس کا حصہ بنایا جس میں شوہر بیوی کے لیے مرا جا رہا ہے اور وہ انتہا کو پہنچ رہا ہے. حالانکہ یہ ایک دوسرے پر جانثاری اور فداکاری کا جو مسئلہ آپ ان فلمی شارٹ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہو، یہ فداکاری ہے اور دوسری شکلوں میں یہ اداکاری ہے. ان دونوں کو اداکاری کرنے کے پیسے مل رہے ہیں، ان کا آپ کی ریئل لائف کی زندگی سے کوئی کہیں سے کہیں تک کا سروکار اور جوڑ نہیں. چنانچہ ان فلمائی گئی فلموں کی شارٹ ویڈیوز زندگی میں جو تباہی لاتی ہیں، انسٹاگرام کی ریلز جو تباہی واقع کرتی ہیں اور دو بندوں کو آپس میں جتنا دور وہ لے جاتی ہیں. ایک بچے اور بچی میں ناچاقی ہوئی، لڑکی اپنے گھر چلی گئی. اب ان دونوں کا باہم سلسلہ مکاتبت بھی بند ہے، ایک دوسرے کو میسج بھی نہیں کر سکتے، سلسلہ گفتگو بھی بند ہے. گھر والوں کی سخت نظر ہے، سخت ہدایات ہیں کہ تم دونوں کو بات نہیں کرنی ہے. ادھر لڑکے والے اپنے لڑکے کو روکتے ہیں، ادھر لڑکی والے اپنی لڑکی کو روکتے ہیں، اور نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ بس وہ اب ہم کلام تو ہیں لیکن اسٹیٹس کی زبان میں، اب وہ ہم کلام تو ہیں لیکن ریلز کی زبان میں، اب وہ ہم کلام تو ہیں لیکن شارٹ ویڈیوز کی زبان میں. اور وہ سب کچھ وہ ہے جو فلم انڈسٹری نے دیا ہے، وہ سب کچھ وہ ہے جو فلمی دنیا کی کسی کہانی پر فلمایا گیا ہے، جو ایک تخیل ہے، تصور ہے، اور تخیل و تصور کا ایک جہان ہے جہاں ایک انسان کو کھڑا کیا گیا. وہاں عورت دیکھ رہی ہے کہ اس کا شوہر جو فلمی پردے پر فلمائی گئی کہانی ہے، اس کا شوہر محبت بھرے جملے بولتا ہے، اس پر جانثاری اور فداکاری کا منظر اداکاری کے حوالے سے پیش کرتا ہے، اور وہ یہ تصور کرتی ہے یہ سب میرے شوہر نے تو کبھی میرے ساتھ نہیں کیا. یہی من وعن بعین ہی سوچتا ہے. سیم کنڈیشن ہوتی ہے شوہر کی. وہ کہتے ہیں کیسے مری جا رہی ہے، سارے خاندان کو اس نے چھوڑ دیا اور شوہر کے لیے کھڑی رہی، اپنے منگیتر کے لیے کھڑی رہی، یا اپنے جناب من ہونے والے شوہر کے لیے یہ کھڑی رہی ہے. اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، ایک قدم دائیں بائیں آگے پیچھے اس کا نہیں ہوتا ہے. وہ اسی تصور پر اپنی بیوی کو اس پیمانے پر لاتا ہے. ایک وہ ہے جس کے ساتھ میں اتنا کرتا ہوں، ایک وہ ہے جن کے ساتھ میں اتنا کرتی ہوں، لیکن ایسا پیار، ایسی محبت جو یہ ریلز میں دکھائی گئی ہے، جو فلمی دنیا کی اس کہانی کے دو بندوں پر فلمائی گئی ہے، وہ سب دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. نتیجے میں اچھے خاصے رشتے میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. یہی صورتحال امی ابا کے رشتے میں ہے، یہی صورتحال بھائیوں کے رشتے میں ہے، یہی صورتحال دوستوں کے رشتے میں ہے. شاعری لکھنے والے آزاد بیٹھے ہیں، ان کو نہ ردیف کا پتہ ہے نہ قافیہ کا، ان کو تو صرف شاعری کی ٹانگ توڑ کر سوشل میڈیا کا حصہ بننا ہے. اور جناب مضمون لکھنے والے پاگل بیٹھے ہیں، ان کو مضامین کے سلیقے کی اور مضامین لکھنے کے شعور سے، آگہی سے کسی طرح کی کوئی مناسبت نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے من
فن کی دنیا میں گم ہو کر چند ایک الفاظ پر مشتمل ایک مضمون کے تحت کوئی بات کہنی ہے اور کہہ کے اس کو پوسٹ کر دینا ہے. اور آپ نے دیکھا فیس بک پر کتنی پیاری باتیں لکھی ہیں, کمال کی بات ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں میاں فیس بک کے 3000 دوست گراؤنڈ کے 3 دوستوں کے مقابل ہیچ ہے, بیکار ہے, کسی طرح کا کوئی میل جول ان میں نہیں کھاتا ہے. گراؤنڈ کی زندگی پر 3 دوست بنائیے, وہ فیس بک کے 3000 دوستوں سے بہتر ہے. بہت سے نوجوانوں کے مسائل سننے کا اتفاق ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں اس گنہگار نے یہ بات اخذ کی اور مجھے محسوس ہوا کہ اس پر بات کی جانی چاہیے کہ آخر فلمی دنیا کی جس کہانی کو آپ بنیاد بنا کر, جس اداکاری کو بنیاد بنا کر آپ رشتے کی گاڑی کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, آپ 100% غلطی پر ہے. یہ ممکن نہیں ہے. فلمی پردے کی زندگی اور ریئل لائف ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں اداکاری ہے, صرف اداکاری ہے اور لمحوں کا کھیل ہے, اور یہاں ریئل لائف ہے, حقیقت کی زندگی ہے. اور سال 6 مہینے پر نہیں, سال ہا سال پر مشتمل ایک زندگی ہے, جس زندگی میں شوہر کو کھپنا ہے اور بیوی کو شوہر کے لیے ایک زمینی حقیقت سے جڑ کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ ہے بیویوں کی جانب سے مطالبات ہوتے ہیں, بیویاں مطالبہ کرتی ہیں, آج کی بچیاں مطالبہ کرتی ہیں کہ تم اس طرح سے نہیں رہتے جس طرح پاکستان کے ڈراموں میں میرے پاس تم ہو, ناخدا اور پتہ نہیں سب کتنے نام ہیں, اس میں جو کردار دکھایا گیا ہے وہ آخری سانس تک محبت بھرے جملے بولتا ہے. یہاں مجھے بڑا پیارا لگتے ہیں وہ کلمات حضرت مولانا مفتی محمد طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے, کہ اصل میں ان کو الفاظ ہی سے پیٹ بھرنا ہے. وہ اگرچہ اس پیمانے پر یہ بات نہیں کہتے ہیں, وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی جو لائف ہوتی ہے, عاشق اور معشوق کی جو دنیا ہوتی ہے, اور میاں بیوی کی جو حقیقی زندگی ہے, اس کا کمپیریزن کر کے بولتے ہیں. اور یہ سچ ہے, سیم یہی کنڈیشن ہے اداکاری پر. اللہ کے بندوں اور بندیوں, ان کو اداکاری کرنی ہے. اداکاری کے بعد جب ریئل لائف میں وہ میاں بیوی کی حیثیت سے آئیں گے, یا 2 سگے بھائیوں کی حیثیت سے آئیں گے, یا باپ بیٹے کی حیثیت سے آئیں گے, یا داماد و سسرال کی حیثیت سے آئیں گے, تو وہی مسائل ان کے سامنے ہوں گے جو آپ کے سامنے. لڑکی مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مجھے عزت سے نہیں بلاتے, اب آپ پہلے جیسا اظہار نہیں کرتے. یہ بڑا مسئلہ ہے. پہلے جیسے بولو, نکاح سے پہلے جیسے بولتے تھے, ہر دوسری گھڑی میں آئی لو یو کہو. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ زندگی بدل گئی ہے, ٹریک بدل گیا ہے. اب نکاح کے بعد عشق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, چاہت کے ساتھ ذمہ داریوں کا ایک جہان آباد ہے. اس پر مولانا طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ تم یہ بیویوں کو کہتے ہیں مخاطب ہو کر, تو میں انہی کا قول آگے پہنچا رہا ہوں, چونکہ اس میں جامعیت بہت ہے. اللہ ان کو پل پل سلامت رکھے, محفوظ رکھے. انہوں نے بہت شاندار بات کہی کہ جن بچیوں کو, جن بیٹیوں کو, جن بیویوں کو یہ شکوہ ہے کہ اب میرے شوہر مجھ سے اظہار محبت نہیں کرتے, اب میرا شوہر مجھ سے وہ پہلے جیسی باتیں نہیں کرتا ہے, اللہ کی بندی سمجھ اس پہلو کو. پہلے صرف الفاظ سے پیٹ بھرنا ہوتا تھا, گھنٹوں بات کر کے تیری دلجوئی مقصود ہوتی تھی, تجھے پریس کر کے یہاں تک لانا تھا, ذمہ داریاں نہیں تھیں. پہلے تیرے حصول اور وصول کا ایک مسئلہ تھا. اب تجھ سے وابستہ ہونے کے بعد جو تیری دنیا نے 1000 ذمہ داریوں کا ذمہ دار ایک شخص مرد بنا ڈالا ہے, شوہر کے روپ میں ایک مرد ہے جو 1000 ذمہ داریوں کو اٹھایا ہے. اب وہ صرف اداکاری نہیں کر سکتا, اب وہ صرف الفاظ کے خول میں نہیں رہ سکتا, اب الفاظ کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی ہے. طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ وہ جو نکاح سے پہلے کا بوائے فرینڈ تھا, یا نکاح سے پہلے کا آپ کا ہونے والا شوہر تھا, وہاں چونکہ حقیقی زندگی نہیں تھی اور صرف الفاظ سے پیٹ بھرنا تھا, تو صبح شام آپ کو فون پر سننے کو ملتا تھا, تم بہت اچھی ہو, چاند جیسی ہو, تمہارے جیسا حسین کوئی نہیں ہے, تم بڑی دلکش ہو, تمہاری
آواز میں کیا کوئل جیسا ایک کہیے کہ نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے، بالکل کوئل کی سی بولی ہے، اور میں نے تمہارے جیسی با پردہ لڑکی نہیں دیکھی، با حیا نہیں۔ یہ سارا کا سارا منظرنامہ اس لیے کہ آپ ابھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ نکاح ہو گیا، اب لڑکی یہ چاہتی ہے، کم عقل لڑکیاں، بے وقوف لڑکیاں، احمق لڑکیاں جن کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس آدمی نے تمہیں اپنے نکاح میں لے کر 1000 مسائل اپنی ذات سے وابستہ کر لیے ہیں، کیا یہ اظہار محبت نہیں ہے؟ تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والے معصوم بچوں کی ضرورتوں کی تکمیل، دن رات آپ کو اپنے آپ کو مارکیٹ میں، بازار میں کھپانا اور کارخانداروں کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھتے رہنا، 1000 مسائل سے جفا کشی سے گزر کر تمہارے لیے حلال رزق سمیٹ کے گھر میں لانا، اور تمہیں اپنی بساط بھر راحتوں اور عیش قدوں میں رکھنا، کیا یہ اظہار محبت نہیں ہے؟ اور میں اس کو اور زیادہ ڈیپلی کہوں، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بھی بہت زیادہ ڈیپلی کہا، اتنا ہی نہیں ہے، وہ بچوں کے جو ڈائپرز کے پیکٹ آ رہے یہ بھی اظہار محبت ہے، یہ تم اس جھوٹے عاشق سے نہیں لے سکتی تھیں، اور یہ جو راشن کا پورا تھیلا نہیں کٹے اور بورے بھر کر آ رہے ہیں یہ بھی اظہار محبت ہے، یہ جو نئی جویلریاں پہن رہی ہو اظہار محبت ہے، یہ بہترین سوٹ پہن رہی ہو اظہار محبت ہے، اور 1000 قسم کی جو تمہاری خواہشات کی تکمیل شوہر کرتا ہے یہ سب کا سب اظہار محبت ہے۔ اور سیم کیا گردن ہلا رہے ہو؟ بیوی پہ چل رہا ہے نا اس لیے گردن ہلا رہے ہو، سیم کنڈیشن بیوی پر بھی ہے، وہ بیچاری کچن میں کھڑے رہ کے گرمی کے زمانے میں گرمی برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھپا کر تمہارے لیے گرم روٹیاں بنا رہی ہے، یہ اظہار محبت ہے، تمہیں اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اور ایک اچھے انسان کے طور پر معاشرے میں پیش کر رہی ہے، دنیا تم کو سلیقہ باہوش اور شعور ہوشمند اور شعور والا انسان سمجھ رہی ہے، پیچھے تمہاری بیوی یہ کردار نبھا رہی ہے، یہ اس کا اظہار محبت ہے۔ تمہاری جانب سے نامناسب تلخ رویوں پر اپنے غصے کو پی جانا، برداشت کرنا، اپنے گھر اس کا شکوہ نہ کرنا، یہ اس کا اظہار محبت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جفا کشی اور جافشانی کے عالم سے گزر کر تمہاری اولاد کو، تمہارے خون کو، تمہاری نسل کو تیار کرنا، تمہاری اولاد کو یہ بتانا یہ گھر میں آنے جانے والا انسان تمہارا باپ ہے، اور اس بچے کا تمہیں ٹوٹ کر چاہنا، بے پناہ محبت کرنا، اپنی کائنات اور اپنی دنیا سمجھنا، یہ سب اظہار محبت ہے۔ لوگوں، فلمی پردے کی زندگی سے دور ہٹ کر ریئل لائف میں آ کر دیکھو، فلمی پردے کے مسائل اور ہیں اور ریئل لائف کے مسائل اور ہیں۔ اس لیے یہ باتیں جب آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گی اور فلمی پردے پر آپ اپنی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرو گے، 101% آپ کو ناکامی ہاتھ لگے گی۔ وہ جو انسٹا کی ریلز آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں، جس کو آپ شیئر کرتے تھکتے نہیں ہیں، اللہ کے بندوں وہ صرف اداکاری ہے، وہ صرف اداکاری ہے، وہاں بیوی بھی جھوٹی ہے، شوہر بھی جھوٹا ہے، ایک فلم پر فلمائے گئے، ایک کہانی پر فلمائے گئے کچھ لوگ ہیں، حقیقت کا شوہر بھی نہیں ہے، حقیقت کی بیوی بھی نہیں ہے، حقیقت کا باپ بھی نہیں ہے، حقیقت کا بیٹا بھی نہیں ہے، حقیقت کے بھائی نہیں ہے، حقیقت کا خاندان نہیں ہے، وہاں سب کچھ مصنوعی ہے اور سب کچھ اداکاری ہے، اور اداکاری میں اور سچائی زندگی میں، فداکاری میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو حقیقی معنی میں ریئل لائف پر ڈال کر دیکھیں، سوچیں، اور ایک دوسرے کے رشتے میں ایک دوسرے کو چاہیے کہ وہ خوبیاں تلاش کریں تاکہ گھر بسایا جا سکے، بچایا جا سکے اور اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ عنوان چونکہ رات ہی میرے ذہن کا حصہ ہوا، اس لیے بہت زیادہ اس پر مواد ابھی میں اکٹھا نہیں کر سکا ہوں، کوشش کروں گا آئندہ ہفتے پھر اس پر آپ کو بیویوں کی باتیں ہوں گی۔ سن رہے شوہر لوگ، آئندہ ہفتے بھی بیویوں کی باتیں ہوں گی، تو کوشش کیجئے گا، میں بھی پہلے آؤں گا اور آپ بھی۔ اس پر قرآن کی ایک آیت سن لیجئے اور پھر بات ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرما رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی
تاکہ تم آرام پاؤ، لتسکنوا الیہا، ہم نے اور آپ نے اس رشتے کو فلمی پردے پر دیکھا اس لیے سکون غارت ہوا، ہم نے اور آپ نے اس رشتے کو اداکاری کے ساتھ دیکھا اس لیے سکون غارت ہوا، ہم نے شوہر کو اسی آئینے میں رکھا، بیویوں کی جانب سے عرض کر رہا ہوں، بیویوں نے شوہر کو اسی آئینے میں رکھا، وہ جو اس میں دکھایا گیا تھا ویسے نہیں ہے، یہ عبداللہ کے ابو ویسے نہیں ہے جیسے وہ دکھایا گیا ہے، ویسی نہیں ہے یہ عبداللہ کی امی، یہ عبداللہ خدا کا بندہ، سبھی کے بچے ہو سکتے ہیں، ویسے میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ ساری میرے گھر میں جا رہی ہے تو سوال ایک بہت بنیادی ہے کہ لڑکی یوں دیکھ رہی ہے کہ وہ جیسا وہ فلمی پردے پہ دکھایا گیا تھا نہیں، ایسے ہی لڑکا دیکھ رہا ہے جیسی وہ دکھائی گئی تھی، کیسے یار وہ اپنے شوہر کے ساتھ دن اور رات ایک کر رہی تھی، نہیں، قرآن مجید کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے یہ تمہارے لیے، تمہیں دوسرے کے لیے راحت کا، سکون کا ذریعہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اداکاری کے ساتھ نہیں ہو سکتے، فلمی کہانیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ گراؤنڈ کی لائف ہے، شریعت و سنت کی روشنی میں انسانی خاکوں میں جینا پڑے گا، تب جا کے سکون حاصل ہوگا۔ آگے اللہ کہتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانی ہیں۔ غور کیجئے کہ آپ اپنے ان رشتوں کے ساتھ اداکاری میں جیتے ہیں، فلمی پردے میں جیتے ہیں یا گراؤنڈ پر جیتے ہیں۔ گراؤنڈ پر جیتے ہیں تو آپ کو سمجھدار ہونے کا حق حاصل ہے، اور اگر اداکاری اور فلمی پردے میں جیتے ہیں تو پھر اپنی سمجھدانی کا جائزہ لیجئے، غور کیجئے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔